أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. سبحان اللہ. محترم ناظرین، آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی. میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج 19 رمضان المبارک ہے اور آج کا موضوع ہے بہت کمال کا، نیکیاں کمانے کا مہینہ. نو ڈاؤٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے نیکیاں کمانے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیے ہیں. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج جو مہمان میرے ساتھ تشریف فرما ہے، ملک پاکستان کے بڑا نام ہے ان کا جی، عظیم مذہبی اسکالر ہیں محمد عبدالحفیظ جامی صاحب. میں قبلہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف آوری کر کے مجھے میرے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ 2 ثناخوانے رسول تشریف فرما ہے. بہت پیاری آواز نعت خواں محمد سفیان قادری صاحب، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ محمد عاقب مجددی صاحب، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لے کے آئے. حضرت آپ کی طرف بڑھتا ہوں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ. میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکی کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. میں نہایت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی جزاک اللہ. اور اس چینل کے لیے دعا گو ہوں رب العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس طرح کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
رب کے قریب ہونے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قربتوں کا سلسلہ ہے، اسی طرح رب نے جب اپنے حبیب کی امت کو رمضان عطا فرمایا تو اس کے اندر پھر آسانیاں بھی عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک حضور کے فرمان کے اندر یہ موجود ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اللہ اکبر۔ شیاطین کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو پھر عام مہینوں کے اندر، عام دنوں کے اندر جس طرح شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ بندوں کو ورگلا دیتا ہے اور ان کو پھر نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف کھینچتا ہے، تو ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مومنوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے رب نے شیاطین کو قید کر دیا، اور اس سلسلے کے اندر مومنین جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی ان کو روک نہیں رہا، اگر وہ چاہیں گے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں، اگر وہ چاہیں گے کہ اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو کوئی ان کو مشکلات نہیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر نیکی کرنا آسان کر دیا گیا، کوئی مشکل نہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ رب نے شیطان کو جکڑ دیا اور یہ حکم دے دیا ہے حبیب، جس طرح آپ کو میں نے محبت کے ساتھ اور محبت والے معاملات کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا اور تخلیق فرمایا اور سب سے اعلیٰ شان عطا فرمائی، اس طرح آپ کی امت کو بھی میں نے سب سے اعلیٰ شان عطا فرمائی باقی امتوں کے اندر۔ تو یقیناً آپ کی امت کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ رمضان المبارک جو ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کے حوالے سے جب وہ نیکی کرنا چاہیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کے لیے، اپنا قدم اٹھائیں گے تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اگر وہ ہاتھ بڑھائیں گے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے شیاطین تو رکاوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان نے ابلیس نے عرض کی کہ مولا مجھے تو قیامت تک مہلت عطا فرما تاکہ میں تیرے بندوں کو روک سکوں اور ان کو نیکی سے میں گمراہ کر سکوں۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت کے اندر بھی شیطان پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، اور وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلا سکوں، ان کو گمراہ کر سکوں، تو رب نے پھر اس کو مہلت دی اور فرمایا کہ جا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہیں، تو جو کرتا رہے، لیکن جس نے میرے ساتھ آنکھ لگا لی ہے اور لو لگا لی ہے، جس کا دل میرے ساتھ لگ گیا ہے، تو جو چاہے کرتا رہے، وہ میری بارگاہ کی طرف دیکھے گا اور میرے حبیب کی بارگاہ کی طرف دیکھے گا، اور جب بھی اس کو تو ورگلانا چاہے گا وہ آگے سے یہی کہتا ہوا نظر آئے گا سبحان ربی الاعلی، تو چھوٹا ہے، گمراہ ہے، تو کچھ بھی نہیں، میرا رب تو بہت بڑا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر تو اور آسانیاں رب نے فرما دی اور مومنین کو بتا دیا کہ تمہارے لیے ہر نیکی کرنا جو ہے وہ آسان کر دیا گیا ہے، اور یقیناً جس نیکی کی طرف قدم اٹھاؤ گے، جس نیکی کی طرف آگے بڑھو گے، اگر تم نفل پڑھنا چاہو گے تو اس کو فرض کے برابر کیا گیا، اور اگر فرض پڑھو گے تو وہ 70 فرضوں کے برابر۔ تو فرمایا پھر اس مہینے کے اندر آسانیوں کے ساتھ اور حضور کی کرم نوازیوں کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھتے جاؤ، یقیناً تمہارے لیے کوئی مشکلات نہیں، آسانیوں والا معاملہ ہے، نیکی کرتے جاؤ گے رب رحمت نازل فرماتا جائے گا۔ یعنی کہ علامہ صاحب دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ مسلسل رمضان المبارک میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ نارمل دنوں کے اندر وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں، پر رمضان المبارک میں دیکھا دیکھی بھی لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو اس روٹین کو ہم عید الفطر کے بعد کیوں نہیں جاری رکھتے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ میں اس جمعۃ المبارک میں بھی اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس طرح جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے ہماری مسجد اندر سے، باہر سے اور چھت سے اور باہر بھی صفیں
تو آپ اتنے اہتمام کے ساتھ جس طرح مسجد میں آ رہے ہیں، جی جی جی، کاش کہ اگر 5 وقت کی نماز کے لیے آپ مسجد میں آئیں، فجر میں بھی آپ اتنے لوگ آئیں، ظہر میں بھی اتنے لوگ آئیں، عصر میں بھی، مغرب اور عشاء اور تراویح کے اندر بھی اگر آپ اتنے لوگ ہی مسجد میں نظر آئیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے مسجدیں چھوٹی ہو جائیں گی اور نمازی بڑھ جائیں گے۔ رب کی عزت کی قسم ہے اس ماہ مقدس کے اندر نیکی کرنا آسان اس لیے ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اے مومنو اٹھو اور اپنے رب کے قریب ہوتے جاؤ، جتنا قریب ہوتے جاؤ گے رب کی رحمتیں تمہارے قریب ہوتے جائیں گی۔ تو یہ اس لیے کہ اب جو نیکی کا جذبہ کرنے والا بندہ ہے نا، اس کے پاس ہیلا اور بہانہ کوئی نہیں بچا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس یہ مواقع ہیں کہ وہ نیکی کرے، اور اگر اس نے اپنے رب کو نہیں منایا، اگر وہ رحمت نارمل دنوں میں نہیں لے سکا تو عشرہ رحمت میں رحمت لوٹے، عشرہ مغفرت میں مغفرت حاصل کرے، اور عشرہ جہنم سے آزادی میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ بہت آپ پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ اب اس کے پاس نیکی کے مواقع بھی ہیں، اور ماہ سیام ہے، اور ماہ سیام ہے روزہ کے حوالے سے، تو روزہ رکھنے کا اجر کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے اجر کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو ایک طرف کرتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، شب کہہ دیا دن کو تو رات ہو کے رہی، ان کے لبوں سے جو بھی بات نکلتی ہے ان کی مرضی سے نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی حضور بولتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، رب کی وحی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اور جو بھی فرما دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور رب نے بھی فرما دیا کہ میرا حبیب جو تجھے دے اس کو لے لو، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو حبیب تجھے دیں اس کو قبول کرو، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یقیناً تم گمراہوں کے اندر ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، آپ نے جو سوال فرمایا ہے، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں کا ذکر فرمایا، اور وہاں پہ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے اس کی اتنی نیکیاں ہیں، اگر تم جو ہے وہ زکوٰۃ دو گے اس کی اتنی نیکیاں ہیں، صدقہ و خیرات کرو گے اس کی اتنی نیکیاں ہیں، حج کرو گے اس کی یہ، تو یہ بہت ساری نیکیوں کا حضور نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی، اس کے بدلے میں نیکیاں ملے گی، اس کے بدلے میں یہ۔ لیکن جب روزے کا ذکر آیا تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایک الگ سے تعارف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اتنی خاص عبادت ہے اور اتنی خوبصورت عبادت ہے، اس عبادت کے حوالے سے رب نے فرما دیا کہ باقی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے دوں گا اور تجھے جنت دوں گا، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، باقی نیکیوں کا اجر جو ہے وہ جنت ملے گی، لیکن روزے کا اجر فرمایا کہ جنت والا خود رب تجھے ملنے والا۔ اللہ، ماشاءاللہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر روزہ رکھو گے تو رب فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کے لفظ ہیں، رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی جنت ہے وہ خود، جو رب جس کو مل گیا پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بس خالق کائنات کی خاص یہ کرم نوازیاں ہیں روزہ دار کے لیے۔ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر اس کے لیے اجر تمہیں نیکی نہیں دی جائے گی، اس کے لیے اجر تمہیں جنت تو ملے گی، لیکن جنت ملنے کے ساتھ ساتھ جنت والا بھی تجھے مل جائے گا۔ جنت کے اندر حضور ایک یہ مجھے یاد آئی بات سے کہ جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہیں جنتی کو، ان کے اندر سب سے خاص اور سب سے خوبصورت جو نعمت ملے گی اور سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ جو نعمت اس کے اوپر احسان کیا جائے گا، اب جب بہت ساری نعمتیں مل رہی ہوگی تو رب کی بارگاہ میں جنتی پوچھے گا مولا، رب کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا تجھے اس سے زیادہ بھی کچھ دوں؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، ہر طرف آسانیاں اور خوشیاں اور سکون کی کیفیت ہے۔ رب فرمائے گا میں اس سے زیادہ بھی تجھے دوں گا، پھر اور نعمتیں دی جائیں گی۔ لیکن جب اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا بہت ساری اور نعمتیں دینے کے بعد اس سے زیادہ بھی کچھ دوں، تو رب کی بارگاہ میں جنتی عرض کرے گا مولا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رب پھر اپنے بندے کو کہے گا یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور اب جو تجھے میں دینے والا ہوں وہ ایک طرف ہے، مولا وہ کیا ہے؟ تو رب فرمائے گا تو نے میرے لیے روزہ رکھا،
میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا, میرے لیے تو نے سارے معاملات کیے روزے کی حالت میں, اب میں تجھے اس روزے کا بدلہ یہ دینے والا ہوں کہ جنت کی نعمتیں ایک طرف, اب میں پردے ہٹا کر بلا حجاب تجھے اپنا دیدار عطا فرمانے والا ہوں. تو فرمایا کہ یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رب جانتا ہے اپنے بندے کو اس کو کتنا نوازنا ہے رب نے. صلی اللہ محترم تعالی ناظرین, میں اپنے لیے بھی اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بہاریں لوٹنے کا موقع عطا فرمائے. محترم ناظرین, اتنی پیاری گفتگو ہے, جانے کو تو دل نہیں کر رہا, پر ہم نے ایک کمرشل بریک لینی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر, اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی. حضرت بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے. میں یہاں پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے. اس ماہ میں مسلمان نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں. نیز اکثر وہ لوگ بھی اللہ پاک کی عبادت اور نیکیاں کرنے میں لگ جاتے ہیں جو عام دنوں میں سستی دکھاتے ہیں. رمضان المبارک نیکیاں گزارنے کی جہاں اتنی فضیلت ہے, اسی طرح اگر آپ اسے غفلت میں گزاریں گے تو یہ محرومی کا سبب بھی بنے گا. چنانچہ پیارے آقا حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی آمد پر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے, اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا, اور اس کی بلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت, میں اپنے سوال کی طرف پڑھتا ہوں. رمضان المبارک کی شان کیا ہے, اور جس امتی کو یہ شان پتہ لگ گئی ہے تو اس کی پھر کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ یہ سعادت دی اس پروگرام کے اندر شامل ہونے کی. سر جزاک اللہ. اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی اگر عظمت و شان کا ایک مومن کو پتہ چل جائے تو وہ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا اور خواہش کرے کہ مولا پورا سال ہی رمضان اللہ 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 سبحان اللہ. وہ یہ چاہے کہ اے اللہ یہ رمضان المبارک کی جو خوبصورت گھڑیاں ہیں یہ پورا سال ہی مجھے عطا فرما دے. تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح نور کی برسات اور سحری کے نظارے اور افطاری کے وقت کے جو مزے ہیں وہ یقیناً ایک دلکش اور یاد رہ جانے والے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان المبارک کی عظمت و شان کیا ہے تو یہ تمنا کرے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ماہ رمضان ہی رہے, اس سے پہلے بھی رمضان المبارک ہی رہے. لیکن اس زمانے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس کے ماہ رمضان المبارک کے آ جانے کے باوجود بھی کوئی تیاری بھی نہیں کر رہے اور بہت دور ہیں نیکیوں سے اور اپنے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں لیکن وہ محروم ہیں اس بات سے. اور اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اپنی رحمت کے اپنے رب کی رحمت سے دور رہ گئے اور روزہ نہ رکھ سکے اور نیکی کا عمل نہ کر سکے تو یقیناً یہ ان کی بدبختی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس حوالے سے فرما دیا اگر تم جان جاؤ کہ یہ کتنے عالی شان دن ہیں تو پھر تم خواہش کرو کہ یہ دن ہی جو ہے ساری زندگی رہ جائیں. تو حضرت یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ نیکی کی طرف رغبت ان کی کیوں نہیں ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا تھا اور ساتھ اس کا جواب بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ ہماری صحبت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں جائیں تو جس طرح اگر ہم چند دن ڈرائیور کے پاس بیٹھنا شروع کریں تو ہمیں بھی کوئی ڈرائیونگ کے تھوڑی بہت علم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر ہم اچھوں کی نیکوں کی صحبت میں جائیں گے یقیناً نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہم میں پیدا ہوگا. تو ہمیں رمضان المبارک میں اس ماہ برکت میں یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ علماء کرام کی صحبت اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کا جذبہ بھی ہمارے اندر آ جائے. حضرت روزہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بہت اچھی گفتگو فرمائی, روزہ رکھنے کے فوائد تاکہ وہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز سے دور ہے, آپ شاید آپ کے فوائد بتانے سے وہ روزہ رکھنے کی طرف آ جائے, نیکی کی طرف آ جائے. جی, ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ کتب کے اندر بہت سارے
اس کے فوائد جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. 2-3 میں آپ کو بس یہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے رمضان المبارک کے فوائد کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. حضور فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا اور اس کا روزہ رکھ لیا، اور ساتھ حضور نے بخاری مسلم کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جس نے اس کے پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اللہ سبحان تو پہلا انعام تو اس کو یہ ملنے والا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ اس کو تمام گناہوں سے آزاد فرما دے گا. اور دوسرا اس کا انعام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدا اللہ من جہنم. حضور فرماتے ہیں، یہ بحقی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام کو گزار لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ خوبصورت لمحات ہیں. اگر وہ ان کی قدر کرے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہے گا تو اس کے لیے آسانیاں. اور تیسرا اس کا فائدہ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو بھی اور مجھے بھی مزہ آئے گا. حضور کا فرمان علی شان بڑا خوبصورت. حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے جو پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہے اور اس کا ادب و احترام کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے. اور تلاوت قرآن اور تراویح کے اندر جو دل لگاتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی اس کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس سے بڑھ کر اس کو کیا وہ اعزاز چاہیے کہ اگر رمضان المبارک کا اس نے روزہ رکھنا ہے اور اس نے صرف جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کی پابندی، تو وہ اگر نمازی ہے تو پہلے سے کرتا آ رہا ہے. اور اگر وہ جو ہے وہ روزے کے حوالے سے تھوڑی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دے اور نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کا رمضان اور قرآن کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر رب نے قرآن بھی نازل فرمایا، تو رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے. اگر وہ تلاوت قرآن بھی کرتا رہے اور روزے کی پابندی بھی کرتا رہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی شفاعت روزہ بھی کرے گا اور اس کی شفاعت رب کا قرآن بھی کرے گا. بہت اچھا بہت اچھا. یہ فوائد اس حوالے سے جو پیارے آقا صلی اللہ یہاں پہ ایک آپ کی گفتگو سے جو ہے نا مجھے ایک سوال ملا، میں اس کا جواب آپ سے ضرور لینا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح رمضان کا اختتام ہوتا ہے بڑے دکھی ہو جاتے ہیں، کیا انہیں عید کی خوشی نہیں ہوتی؟ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جس بندے نے پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھ لیے، عید اسی کی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. خوشیاں اسی کے لیے ہیں. جس نے روزہ نہیں رکھنا، جس نے اس ماہ مقدس کا ادب و احترام نہیں کرنا، اور اس نے اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح پہلے زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اگر گزارتا رہا ہے تو عید اس کو کوئی خوشی نہیں دے گی. اگر وہ خوش نظر آ رہا ہے تو وہ پھر ایسے ہی نظر آ رہا ہے، فارمیلٹی پوری کر رہا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عیدی اسی کو ملتی ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے. تو جس نے رمضان شریف کے ادب و احترام کے ساتھ ان دنوں کو گزارا، عید اسی کو خوش کرے گی اور اسی کے لیے عید کے لمحات اور جو ہے وہ سما ہوگا. سبحان اللہ. یہاں پہ وہ آپ کی گفتگو سے یہ نقطہ ذہن میں آ گیا نا جی، سوال کا جواب میرے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ امتی تو چاہے گا کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو، تو وہ اس وجہ سے بھی یہ کیفیت ہے کہ رمضان تو جدا ہو رہا. اللہ اکبر. بہت خوب حضرت، بہت خوب ماشاء اللہ. اپنے پروگرام کے ذوق کو مزید دوبالا کرنے کے لیے میں نعت خواں بھائی کی طرف بڑھوں گا. نعت خواں محمد سفیان قادری صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ حضرت ہمیں نعت سنائیں اور باغ مدینہ سناتے جائیں اور ہمیں محظوظ کرتے جائیں اس حوالے سے. جی حضرت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے،
جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ نعت خواں محمد سفیان قادری صاحب نے نعت سنائی اور دل باغ باغ کر دیا۔ اللہ آپ کی آواز میں مزید سوز اور ساز عطا فرمائے۔ چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر۔ حضرت ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یہ بولتے جائیں اور ہم انہیں سنتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے صحابہ کو کیا خاص پیغام ارشاد فرمایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت و شان کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارک بہقی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تمام صحابہ کرام کو جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ مبارک، اے میرے صحابہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ شَهْرٌ صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ، وَشَهْرُ الْمَوَاسَا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر غمخواری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس مہینے کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا درس دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کا قرب لینا چاہو تو اے ایمان والو تمہارے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اللہ اللہ، اور حضور فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصبر، اور آگے حضور فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمَوَاسَا، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو کسی اپنے بھائی کے جو ہے وہ روزہ افطار کروا دے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ، یا کھجور کے ایک جو ہے وہ ایک کھجور کے ساتھ کروا دے گا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کے لیے کام کے اندر تخفیف کرو، اللہ اللہ اللہ، ان کے لیے کام کے اندر نرمی پیدا کرو، اور اگر تم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ گے تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ پریشان ہوگا، تو جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے روز اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوض کوثر سے جام بھی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور پھر کبھی بھی وہ پیاسا نہیں رہے گا، اسی کیفیت کے اندر اس کو جنت میں داخل کر دیا سبحان جائے گا۔ اللہ۔ حضرت آپ کی گفتگو سے دو سوال میرے ذہن میں آئے ہیں۔ پہلا تو یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں تو ٹریڈیشن رواج یہ بن گیا ہے کہ ہم تو افطاری کرواتے ہیں اپنے دوست احباب کے، اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں کو، غربا کی طرف تو ہمارا اس طرف جاتا ہی نہیں ہے ذہن کہ بھائی ان کی اصل میں تو غمخواری کے لیے افطاری تو ان کی کروانی چاہیے۔ دوسرا یہاں پہ ایک چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ احترام، روزے کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو کم سے کم احترام تو رکھے روزے کا۔ اس حوالے سے حضرت
جی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو خطبہ ہے نا، یہ جو حضور نے شعبان کے آخری دن میں ارشاد فرمایا، جی جی، یہ کافی لمبا خطبہ ہے، اور اس کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا امت کو پیغام دیا کہ اگر اپنے تعلق والوں کو ہی کھانا کھلانا ہے تو وہ تو باقی دنوں کے اندر بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ تو رمضان ہمیں صبر کا اور غم خاری کا درس دیتا ہے۔ تو صبح سے لے کر شام تک جب تم بھوکے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود، تو ہر چیز کی تمہارے پاس جو ہے وہ وافر مقدار موجود ہے، لیکن تم نہ پانی پی رہے ہو نہ کھانا کھا رہے ہو، اور اگر تمہارے سامنے ساری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتے، رب کا حکم ہے کہ تم نے افطاری کرنی ہے تو شام کو کرنی ہے، دن کے وقت تم کوئی چیز نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے پاس کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ وقت کیسے 12 مہینے اپنے گزارتے ہیں اور کس انداز کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ تم ہر وقت کھاتے پیتے ہو، کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ حضور کی امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا صبح و شام جو ہے وہ بھوک کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اگر تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھا تو رمضان کے پیغام کو نہ سمجھ سکے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے دوستوں کو راضی کرنے والا معاملہ، تو یہ ولیمہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے دوستوں اور امیر لوگوں کو خوش کرے، اور سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر اس نے غرباء کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ غرباء کی طرف توجہ کروانا، یہ رمضان المبارک کے اندر غمخواری کا درس دینا اور غرباء کی جو ہے وہ ہمدردی کرنا اور ان کا خیال رکھنا دائیں بائیں ارد گرد رشتہ داروں کے اندر، اگر یہ پیدا نہ ہوا تو یقیناً ہم رمضان کے پیغام کو نہ سمجھ سکے۔ یقیناً ناظرین، آپ حضرت کے الفاظ سے ضرور مستفید ہوں گے اور آپ کوشش کرنا چاہیں گے کہ آپ ان الفاظ پہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ میں آخری سوال پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری نشریات کے اندر 2 سیگمنٹ ہیں جس میں ہم جو روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دکھیاری کی امت کے لیے، غمخوار امت کے لیے ہم روحانی علاج کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم حضرت سے وہ بھی پوچھیں گے۔ آخری سوال کی طرف میں جاتا ہوں حضرت، ہم کون سے ایسے اعمال کریں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں؟ ایک تو جو آپ نے بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ بڑا خوبصورت، اس کا میں نے تھوڑا سا وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اس کا جو ہے تھوڑا سا جواب میں تھوڑا لمبا دینا چاہوں گا اس کا۔ جی قرآن و سنت کے اندر جو حضور کے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیات بینات کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، میں ایک ایک لفظ کے اندر آپ کو وہ جلدی اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو یہ سنا دیتا ہوں کہ ریپبلک نیوز کے اوپر یہ خوبصورت جو پروگرام رمضان المبارک کا چل رہا ہے، تو جو اس کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ خوبصورت پیغام ہے، اور ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک لائن کے اندر میں بڑی جلدی سے آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے خدا بھی راضی ہو اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس حوالے سے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا حکم ہے کہ توکل کرنے والا بندہ جو ہے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل کرنے والا، اللہ جل جلالہ پر جو توکل کرتا ہے اس پر رب اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا انصاف کرنے والے پر رب اور اس کا رسول راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار پر خدا بھی راضی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر دیکھا جائے تو بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، تمام معاملات کے اندر جو نرمی کرتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضور کے فرامین کے اندر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے، گوشہ نشین جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کی محبت کے اندر خلوت جو ہے اختیار کر لیتا ہے، لوگوں سے کٹ کر محبت الہی میں جو چلا جاتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جو نیک بندہ ہو، جس کو لوگ کہیں نیک ہے، خود اپنے طور پہ نیک نہ بنا ہو، دیکھنے والے اس کو کہیں کہ واقعی یہ بندہ نیک ہے، تو رب بھی اس سے راضی ہے اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے درست طریقے کے ساتھ جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ یہ بھی حدیث مبارک کے اندر ہمارے پیارے آقا کنز العمال کے اندر فرمایا سچ بولنے والا ایسا بندہ ہے جس سے خدا اور مصطفیٰ راضی ہے، اور فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ فرمایا اولاد کے درمیان انصاف کرنے والا
اس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اپنے اہل و عیال اور حاجت مند کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے والا، اس سے خدا بھی راضی ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عاجزی کے طور پر زینت کو ترک کرنے والا، اچھا، عاجزی کے ارادے سے زینت کو ترک کرنے والا، اس سے خدا بھی راضی ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کے حصول کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے والے پر خدا بھی راضی ہے سبحان اور اس اللہ۔ کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کو جو بندہ پسند کرتا ہے خدا اور مصطفیٰ اس کو پسند فرماتے اللہ ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان پیارے اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو با حیا بندہ ہے خدا بھی اس کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو پسند فرماتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ فرمایا کہ جو حلیم اور بردبار ہے خدا بھی اس کو پسند کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس سے محبت سبحان کرتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حصول ثواب کی نیت سے جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کو اچھی تربیت کرنے کے بعد فرض کو ادا کر دیتا ہے سبحان خدا بھی اس سے راضی ہے، مصطفیٰ۔ میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اچھی تربیت کے ساتھ ان کی تربیت کر کے ان کو اپنا فرض پورا کر دیا اور ان کے گھر میں بھیج دیا، میرے نبی فرماتے ہیں حشر کے روز 2 انگلیوں کی طرح میں ان کو اپنے اللہ ساتھ اللہ لے اللہ کر اللہ۔ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرامین ہمیں بتائے یقیناً ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حصول ثواب کی نیت سے جو شخص اپنے پڑوسی کی طرف آنے والی مصیبتیں، پڑوسی کی طرف سے آنے والی مصیبتیں اپنے جو ہے وہ اخلاق کی وجہ سے برداشت کر لیتا ہے خدا بھی اس سے راضی ہے، مصطفیٰ بھی اس سے راضی سبحان اللہ، ہے۔ تو سبحان پڑوسیوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر، اور فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے، اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جوانی گزار دیتا ہے خدا بھی اس سے راضی ہے، مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ غمگین رہنے والا رب اور رسول کی محبت میں اللہ اللہ خدا بھی اللہ اس سے راضی ہے، مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہے۔ اللہ، سبحان دنیا کو ناپسند کرنے والا اور آخرت کو پسند کرنے والا خدا بھی اس سے راضی ہے، اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے والا اس سے خدا بھی راضی ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ غیرت مند جو ہے اس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی کے اوپر خدا بھی راضی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ مظلوم کی مدد کرنے والا اس سے خدا بھی راضی ہے، اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ امانت دار پر خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ پوشیدہ صدقہ کرنے والا اللہ اکبر، اس کے اوپر خدا بھی راضی ہے اور اس کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی۔ رات کو اٹھ کر تلاوت کرنا اور تلاوت کرتے رونے والا شخص جو ہے اللہ اللہ اس سے رب بھی راضی ہے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہیں۔ فرمایا افطار میں جلدی کرنے والا، روزہ جب کھل گیا تو فوراً اس کو افطار کرنے والا، اور سحری کے وقت جو آخری ٹائم کے اوپر کھانا اور سحری کرنا، فرمایا کہ اس عمل کو خدا بھی پسند فرماتے ہیں اور اس کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں۔ صف کی کشادگی کو پر کرنے والا، دوران نماز نمازی جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی خلا ہے تو اس کو پر کرنے والا بندہ ایسا ہے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور اس کا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محبت فرماتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے جو سنائی ہیں، یقیناً یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو اور مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، آسانیوں کے ساتھ کرتے جاؤ، خدا بھی راضی ہوتا جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ آج جتنی ہم علماء کرام سے دور ہیں یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اولیاء اللہ سے اور علماء کرام کے قریب ہو جائیں تو یقیناً ان کی برکت سے اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس باقاعدگی سے جانا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسائل ہیں کیا۔ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ۔ روحانی علاج کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، آج 19 رمضان المبارک بھی ہے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں تو جاتے گھبراتے ہیں، یا اپنے افسر بوس کے پاس جاتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو گھبراتے ہیں، ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے حضرت کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔
جی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک اسم مبارک ہے یا عزیز، سبحان اللہ، تو اس کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا جائے، اور سورہ قریش کا وظیفہ جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اس سے پہلے اس کی تلاوت کی جائے تو یقیناً اس کے لیے آسانیاں پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسد ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ غلط فہمی والا سسٹم بھی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر کچھ غلط عام چیزیں بھی ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر چوٹ لگ گئی ہے روزے کی حالت کے اندر تو حضرت چوٹ لگنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چوٹ لگنے سے اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر اس کا خون بہہ گیا ہے اور بہت زیادہ بہ گیا اور بہہ جانے کے بعد کمزوری ہو گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں رہے گا، ورنہ تھوڑا بہت جو ہے چوٹ کے سلسلے میں وہ اس کا تو روزہ اس میں وہ قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کفارہ نہیں، کفارہ نہیں اس ہوگا، نے توڑا نہیں ہے، صحیح، ٹوٹ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت خون ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی، خون ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی روزہ جاتا رہے گا؟ جی اس سے نہیں جائے گا، کیونکہ نہیں اس نے جائے گا، خون باہر نکلوایا ہے اور اندر کوئی جسم میں چیز نہیں گئی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام کا اختتام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے اختتام پہ نعت خواں بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نعت سنائیں، اور اسی نعت کے دوران ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ تو حافظ محمد عاقب مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں کہ آپ ہمیں نعت سنائیں، اور اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا کہ آج کی بہت کمال کی نشریات آپ سماعت فرما رہے تھے، بس اس میں ایک ہی نکتہ ہے کہ علماء کرام کی، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، یقیناً آپ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے، میری پوری ٹیم کو، میرے مہمانان گرامی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ تیری دعائی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعائی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ غرور کا کر ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ غرور کا کر ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال
مثال آیا کمال آیا عمر کی جرات پہ جاؤ قربان تھے کیسے رو کس رجس سے لرزا عمر کی جرات پہ جاؤ قربان تھے کیسے رو کس رجس سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و اعلیٰ نبی تو صائم سبھی ہے سب کے عظیم و اعلیٰ مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا